اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے ہاں تمام لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، اور ہمیشہ دکھی محسوس ہوتے ہیں، اور یہ معاملے تمام گھروں میں موجود ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی غریب کا، کسی متوسط یا کسی امیر کا گھر ہے، یہ سب چلتے ہی رہتے ہیں۔ ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، اور وہ روتا رہتا ہے۔ یہ مقابلے خالی گھریلو سطح پر بھی نہیں ہوتے، یہ آپ کے آفس کے انوائرمنٹ بھی ہوتے ہیں، کسی اسکول کالج میں بھی آپ کام کرتے ہیں تو مقابلے ہوتے ہیں، اور شکایتیں لگائی جاتی ہیں باقاعدہ نیچا دکھانے کے لیے۔ ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی شکایتیں لگاتی ہے اسکول کے مالک سے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ وظیفہ ہے، اور میرے وظائف کی بنیاد قرآن الکریم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی پڑھیں وہ قرآن الکریم میں سے پڑھیں، یا احادیث کی روشنی میں پڑھیں، یا بہت جو مستند، مطلب یہ ہے کہ بہت پہنچے ہوئے اولیاء کرام ہیں ان کے جو میں وظائف آپ کو بتاتا ہوں، باقی تو میں بتاتے ہی نہیں ہوں۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ نے 2 آیات کا ورد کرنا ہے، 70 بار صبح، 70 بار شام، اور 7 دن کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، معاملہ زیادہ گڑبڑ ہے تو 7 دن کے لیے کر لیں، تھوڑا سا گڑبڑ ہے تو 3 دن کے لیے کر لیں۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ بہت آسان، اتنا آسان کہ کوئی بچہ بھی کر لے۔ صبح، یعنی کہ صبح کا جو بھی آپ کا وقت ہوتا ہے، جب آپ مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے تقریباً 5 منٹ نکال سکیں اس وظیفے کے لیے، تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد، اول اور آخر سے مراد ہوتی ہے کہ یہ ورد کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ نمبر 1، 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 70 بار، پھر سے تو ریپیٹ کر دیتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا۔ نمبر 2، 70 بار صبح، 70 بار شام، وہ ہے سورہ المومن کی آیت نمبر 45، جس جو آیت مطلب سورہ غافر بھی یہ کہلاتی ہے، 24ویں پارے میں یہ ہے۔ تو آیت یہ اسکرین پر لکھی آ رہی ہیں، آپ اسکرین شاٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں نے بڑا آسانی سے روک کے پڑھا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وَنَا أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، 70 بار صبح، 70 بار شام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے تمام معاملات جو ہے ان کا کارساز اللہ ہی ہے، اور اللہ رب العزت سب سے بہترین کارساز سے مراد ہوتے ہیں کہ میرے معاملات کا نگران ہے، میرے معاملے حل کرنے والا ہے۔ اللہ توکلنا، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ المومن کی میں نے آیت نمبر 45 بتائی ہے، اس کا معاملہ، اس کی جو ترجمہ ہے، غور کیجئے کہ آپ دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے، آپ اپنے مخالفین سے نہیں لڑ سکتے، تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ افوض امری، کہ میں اپنا جو کام ہے جی، امری جو میرے کام ہے، امر کا مطلب کام ہوتا ہے، میرے جتنے معاملات ہیں، کام سے مراد معاملات ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ میں الی اللہ، میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت، ان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت بصیرٌ بالعباد، کہ وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، بندوں کا نگران ہے، بندوں کے معاملے سلجھانے والا ہے۔ اس کے 1000 ترجمے نکلے آتے ہیں۔ ویسے تو بصیر کا مطلب دیکھنے والا ہوتا ہے، سمیع البصیر ہوتا ہے نا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ بصیر بالعباد، عباد یعنی لوگوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کے ایک ذمہ لگا رہے ہیں نا، ایک کام یہ، تو اللہ رب العزت اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام ضرور پورے کرتا ہے۔ وہ انسان ہے جو کوتاہی کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العزت کے جو بتائے ہوئے معاملات ہیں ان میں۔ اللہ رب العزت انسان کے معاملے میں اگر کوئی آپ اللہ رب العزت کے ہاں سپورٹ کوئی کام کر دیں تو اللہ رب العزت وہ ضرور پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ درود پاک میں بھی درود شریف ہے، درود ابراہیمی، انکا حمید و مجید جو بولتے ہیں،
اور اس کے بعد اگر آپ سورہ البقرہ دیکھیں تو جو گائے کا قصہ ہے کہ ایک شخص نے گائے کو سپرد کر دیا جنگل میں، اور وہ گائے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے کے اپنے مطلب یہ کہ نگہبانی کر کے اس گائے کو پروان چڑھایا جہاں تک کہ وہ بڑی ہوگی۔ تو آپ وہ دیکھیے گا کہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو معاملہ اس طرح کا ہے کچھ۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس عمل کی، وظیفے کی سب کو اجازت ہے، اور آپ یہ ضرور کیجئے۔ اللہ رب العزت یہ عمل کرنے سے اتنا خوش ہوگا، کیوں کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کو ہی اپنا ولی بنا رہے ہیں، کارساز بنا رہے ہیں، اپنا دوست بنا رہے ہیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپر پاور نہ سمجھیں۔ سپر پاور وہ دا اونلی آل مائٹی اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کے معاملات اللہ رب العزت اپنی تدبیروں سے کیسے سلجھاتا۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کی قسم میں نے ان معاملات کو زندگی میں اتنا زبردست پایا ہے کہ میں یقین کرے سجدے میں جا کے رو پڑا کہ اے میرے اللہ تو کیسے کیسے تدبیریں کر کے اپنے لوگوں کے کام کرتا ہے۔ اللہ ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، آپ کو کیا پتا، بہت اعلیٰ ہے۔ بسم اللہ کیجئے جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔